سب سے پہلے انسانیت میں سے انتخاب ہوتا ہے، نمبر 2 انسانیت کے سب سے پاکیزہ اور شریف خاندان سے انتخاب ہوتا ہے، نمبر 3 وہ خود اپنی ذات میں آسمانی حفاظت اور حمایت میں پرورش پاتے ہیں، ہر قسم کی چھوٹی بڑی لغزشوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے پاک باز بڑے ہوتے ہیں، اپنے خاندان میں بڑے ہوتے ہیں، سماج میں شہر میں بڑے ہوتے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آتے، اور وہیں بڑے ہو کر کے جب لوگوں کی زبان پر ان کے لیے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی کے الفاظ ہوتے ہیں، لوگوں کے قلوب ان پر مر مٹتے ہیں، قربان ہونا چاہتے ہیں، ایسی مثالی جوانی اور ایسی پاک باز زندگی، ایسی حیات طیبہ دے کر پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کرتے ہیں اور دعوت اللہ کی ذمہ داری پر ان کو کھڑا کرتے ہیں۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا، 1,24,000 انبیاء کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ سب ایسے ہی ہوئے۔ تو اب آپ بتائیے کہ آگے اللہ کو نبی اور بھی بنانے ہوتے کہ بھئی ابھی اور نبوت کی ضرورت ہے، اور اگر نبی اور، تو اللہ رب العزت پیدا کرتا، لیکن اللہ رب العزت آسمان سے نہ اتارتا۔ آسمان سے اتار کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نبوت بھی متقدم ہے خاتم النبیین کی نبوت سے، یہ ان سے پہلے ہیں، نبی بنا دیے گئے ہیں، لہذا پہلوں کے نبی ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی اشکال نہیں، آگے کے نبی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جو کھینچتان کی جا رہی ہے وہ اس عقیدے کے خلاف ہے جو سلف سے خلف تک، صحابہ سے آج تک مسلمانوں کا عالمی اعتقاد رہا ہے، اس کے خلاف۔ اس واسطے کہ جب بھی کسی کے سر میں یہ سودا سمایا اور کسی کو شوق نبوت ہوا، جو کہ کسبی چیز بھی نہیں ہے، تو اس نے دعوے کیے ہیں تاریخ میں، اس واسطے کیے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کے حاسد ہر زمانے میں ہوں گے، اور آپ کا آخری نبی ہونا ان کے دل کو جلاتا رہے گا، تو وہ چاہیں گے کہ آپ کے بعد بھی کسی نبی کا سوچیں، کسی کے دل میں اس کا شوق پیدا ہوگا، اور کچھ گنوار جاہل اس کے پیچھے چلنے والے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی زمانے میں پنجاب میں ایک شخص نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو شام ہوتے ہوتے 8-10 آدمی اس کو خدا ماننے والے بھی مل گئے۔ تو اس دنیا میں احمقوں کی کیا کمی ہے؟ تھوڑی تبدیل کر کے آپ کہہ سکتے ہیں غالب کی بات کہ احمقوں کی کیا کمی ہے غالب، 1 ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں، اور الو بھی کہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، سب ایسے ہی الو ہیں، الو کے پٹھے ہیں جن کو ختم نبوت نہیں سمجھ میں آتی کہ ختم نبوت کیا چیز ہے۔ تو اس لیے اس مفہوم متواتر کو بدلنا اور اجماع کے مقابلے میں تفردات کو لانا، اگر تفسیری کھینچتان بھی آپ کریں تو وہ اجماع کے مقابلے میں تفرد ہے۔ آپ لغت کا سہارا لے سکتے ہیں، آپ کسی مفسر کا سہارا لے سکتے ہیں، آپ سے پہلے کے کسی دماغ خراب کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن جو مفہوم متواتر عہد رسالت سے آج تک چلا آ رہا ہے، جمہور مسلمانوں کا اور جمہور علماء کا، اس سے آپ کو کوئی تائید نہیں مل سکتی، کوئی تقویت نہیں مل سکتی۔ اس لیے یہ عقیدہ تفردات کی بنیاد پر بھی نہیں بنتا، اور عقیدہ تو احادیث احاد کی بنیاد پر بھی نہیں بنتا، بلکہ نصوص قطعیہ سے بنتا ہے، قطعی الثبوت نصوص سے بنتا ہے، اور ایسی کوئی بات اس مفہوم کی مخالفت کرنے والوں کے پاس نہیں۔ اس لیے میں نے جو بات بتائی اس موقع کے اوپر وہ یہ بتانی چاہیے کہ ایک تو ہے عقیدہ ختم نبوت لفظی طور پر،
سرسری طور پر ختم نبوت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خاتم النبیین ہونا کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ، اور اس کے لیے جو الفاظ قرآن کریم کی آیت میں آئے ہیں یا حدیث میں آئے ہیں، قرآن کریم میں جیسے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، حدیث میں جیسا انا خاتم النبیین، یہ آئے ہیں، ایک یہ الفاظ ہیں اور عبارات ہیں۔ عبارات اور الفاظ کا مفہوم یہ دوسری چیز ہے، کیونکہ عربی کے الفاظ کے معانی میں گنجائش ہوتی ہے، متعدد معانی کی اور متعدد مفاہیم کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بات ہے یہ الفاظ اور ان کا ترجمہ کیا ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم بمعنی خاتم یعنی ختم کرنے والا ہو، یا خاتم بمعنی ختم یعنی مہر لگانے والا، مہر ہو، جو بھی لیجیے آپ۔ یہ الفاظ کا ایک ہے ترجمہ، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ الفاظ لیجیے۔ تو خاتم النبیین کا قرآن میں جو لفظ آیا ہے اور حدیث میں آیا ہے، ایک یہ ہے، اس کا ترجمہ کرنا جائیں تو عربی الفاظ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جس کے متعدد معانی ہوتے ہیں۔ ہر زبان میں کچھ عبارات ہوتی ہیں، جملے ہوتے ہیں، ان کے اندر استعمال کیے ہوئے لفظ کی ڈکشنری میں، لغت میں کوئی مفہوم معنی ہوتا ہے، لیکن عرف میں اور اصطلاح میں اس کا کوئی دوسرا مفہوم اور دوسرا معنی ہوتا ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں بھی، دینیات میں بھی، وہ لفظ اگر اس فن میں استعمال ہوا ہے تو اس کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے، اس فن میں استعمال ہوا ہے تو اس کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے، اس فن میں استعمال ہوا ہے تو اس کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے۔ ایسے ہی دوسری زبانوں میں ہیں، انگریزی میں ہیں، کتنے الفاظ ایسے ہوتے ہیں ڈکشنری میں اس کے معنی کچھ اور ہیں، لیکن جب آپ اس کو فن کی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو میڈیکل سائنس میں اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، انجینئرنگ میں اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، فزیکل سائنس میں اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، اصطلاح میں اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، اور یہی لفظ امریکہ والے کسی اور مفہوم میں بولتے ہوں گے، اور اسی لفظ کا انگلینڈ میں کسی اور محاورے میں استعمال ہوتا ہوگا۔ تو الفاظ میں، لغت میں گنجائشیں موجود ہیں، لیکن کسی عقیدے کے ثابت ہونے کے واسطے ان لغوی گنجائشوں پر بحث نہیں کی جاتی۔ عہد رسالت میں، صحابہ کے دور میں، نبی کے فرمانے کے وقت میں کس پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے اور ان کے مخاطبین نے کس مفہوم میں اس کو لیا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے بات لغت کی نہیں کی ہے، بات کسی لفظ اور جملے کی نہیں کی ہے، بلکہ بات یہ کی ہے کہ اسلام میں خاتم النبیین کا مفہوم اجماعی کیا ہے۔ دین کا کارواں رواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔